بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چڑیا گھر۔ بھائی خالد، آج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میاں آصف، آج میں چڑیا گھر جا رہا ہوں۔ بھائی خالد، کیا چڑیا گھر میں صرف چڑیا ہی ہوتی ہیں؟ نہیں میاں، نام تو ہے اس کا چڑیا گھر، مگر دوسرے جانور بھی اس میں ہوتے ہیں۔ چڑیا گھر میں شیر بھی ہوتا ہے، چڑیا گھر میں چیتا بھی ہوتا ہے، چڑیا گھر میں ہرن بھی ہوتی ہے، چڑیا گھر میں مگر مچھ بھی ہوتا ہے، اور دوسرے جانور بھی چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح مور، کبوتر، فاختہ، بلبل، کوا، کوئل اور دوسرے پرندے بھی چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ بھائی خالد، چڑیا گھر کے یہ جنگلی جانور وہاں جانے والوں کو پھاڑ کھاتے ہوں گے؟ میاں آصف، ایسے نہیں ہے، وہاں تو ہر جانور بہت حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر تو مجھے بھی آپ اپنے ساتھ چڑیا گھر لے چلیں۔ میاں آصف، پہلے آپ اپنی امی جان سے اجازت لے آؤ، پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ چڑیا گھر چلیں گے۔ اچھے بچے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ الفاظ اور معنی۔ یہ الفاظ ہیں اور یہ ان کے معنی ہیں۔ دیکھیے، پرندہ کا معنی اڑنے والا، خطرہ، ڈر۔ سوالات: چڑیا گھر میں کون کون سے جانور ہوتے ہیں؟ مور ہے، کبوتر ہے، شیر ہے، چیتا ہے اور مگر مچھ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے جانور ہوتے ہیں۔ پرندہ اور خطرے کے معنی بتاؤ۔ پرندہ معنی اڑنے والا اور خطرے کے معنی ڈر۔ یہ مشق ہے، پورے سبق اپنی کاپی پر نقل کر کے پھر جو خالی جگہ ہے ان کو مناسب الفاظ سے پر کرنا ہے۔ یہاں دیکھو، آج میں چڑیا گھر جاؤں گا۔ کیا ہے؟ آج میں چڑیا گھر جاؤں گا۔ کیا چڑیا گھر میں صرف چڑیا ہی ہوتی ہیں؟ کیا چڑیا گھر میں صرف چڑیا ہی ہوتی ہیں؟ چڑیا گھر میں شیر بھی ہوتا ہے، چڑیا گھر میں بلبل بھی ہوتی ہے۔ ہر جانور بہت حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، ہر جانور بہت حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ حروف ملا کر لفظ بناؤ۔ کیا بنانا ہے؟ یہ ان کے لفظ بنانے۔ دیکھیے، شین یہ را، کیا مطلب ہے؟ شیر۔ اور یہ چیتا، کیا ہے؟ چیتا۔ اور یہ مگر مچھ، میم غاف رے میم 6 ہے، مگر مچھ۔ یہ بل بل۔ اور یہ مجھے، کیا ہے؟ مجھے۔ یہ نصیحت ہے، اپنے بیٹھنے کی جگہ صاف رکھو، اپنے بیٹھنے کی جگہ صاف رکھو، اپنا مدرسہ صاف ستھرا رکھو، خوب صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ دوستو، یہ سبق ہمارے یہاں تک ہو گیا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے اور لگن سے سنیں اور پھر اس کی یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔